کیجئے مالک مالک دہکتی آگ کو گلزار کیجئے۔ ایک شعر ہے، مذہب کے نام پر ہم ظلم و ستم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ہم ظلم و ستم نہیں کرتے، وفاداری کے نام پر بغاوت ہم نہیں کرتے، وفاداری کے نام پر بغاوت ہم نہیں کرتے۔ زمین کی کوکھ میں جاتے ہیں تو غسل کر کے، زمین کی کوکھ میں جاتے ہیں تو غسل کر کے، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ اب میں اس کے بعد محمد انس گونڈوی کو تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہم لوگوں کو اپنے بیان سے محظوظ فرمائیں۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج 26 جنوری کے موقع پر احقر کچھ لبوشائی کرنا چاہتا ہے، جس کا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا اور ادبا و شعراء حیران و ششدر رہ گئے، اور جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ محترم دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کا وعدہ خود خالق کائنات نے اپنے ذمہ لیا۔ محترم دوستو، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس کہ قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ فتح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ محترم دوستو، یہ قرآن دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا سب سے مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعہ اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس جگہ پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس
مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ محترم دوستو، یہ خداوند قدوس کا یہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حاضرین مجلس، جانسار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کی قدم چومتی چلی گئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی، لیکن آج ہم کروڑوں ہیں، دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں، جان ہمارے محفوظ نہیں، مال ہمارے محفوظ نہیں، نہ ہمارے مساجد محفوظ، نہ ہمارے مدارس محفوظ، ہمارے عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں۔ دوستوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں یہ طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوستو، یہی وہ قرآن تھا جس نے ایک کو 1000 پر بھاری کر دیا۔ کسی نے سچ کہا، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کثرت ایمان میں۔ صدر محترم، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسوں کی لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیا کی ڈگریوں پر رہی۔ یاد رکھیے، خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔